سید الرحمان صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ہمارے جو علماء دین ہیں کبھی گورنمنٹ نے ارباب اختیار نے کبھی ان کو کہا ہے کہ کوئی ایسی کمیٹی بنائیں اور اس میں ایک ایسا سلیبس تشکیل دیں قرآن و سنت سے جس سے وہ لازمی ہو ایک تو، اور جس سے واقعی ہمارے بچوں کی تربیت ہو؟ کیا ایسا کبھی آپ نے دیکھا سر؟ جی بہت شکریہ، آپ کا سوال بڑا اہمیت کے قابل ہے سر۔ بالکل مختلف فورمز کے اوپر اس طرح کی کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، ہم سابقہ ادوار میں یہ دیکھنے میں آیا ہے۔ فیڈرل بورڈ میں آپ دیکھ لیں اور اسی طرح سے مختلف بورڈز میں آپ دیکھیں تو وہاں پر جو اسلامک سٹڈیز کے حوالے سے کورسز بنانے کے لیے علماء کرام کو مدعو بھی کیا جاتا ہے اور اسکالرس کو جو ہے وہ اس معاملے میں شامل کیا جاتا ہے۔ معاملہ تو یہاں اصل میں آتا یہاں پر ہے کہ تعلیم تو ہے، کورسز بھی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ان کی تربیت ہے، ٹریننگ ہے، وہ کس طریقے سے مطلب ہے کہ کی جائے، تو وہ ظاہر سی بات ہے۔ پہلے تو سر موسٹلی جو یونیورسٹیز ہیں ان میں آگے اسلامیات کا جب یہ بچے کمپیوٹر پڑھتے ہیں، لیٹس سے سائنسز پڑھتے ہیں، جدید علوم پڑھتے ہیں، تو وہ صرف وہی ہیں، ان کے ساتھ اسلامک سٹڈیز کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اسلامک سٹڈیز کا اگر کہیں کانسیپٹ ہے تو وہ اتنا مائنر ہے، بہت تھوڑا ہے، بہت ہی کم ہے، جی، وہ اتنا زیادہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ اتنا پریکٹیکلی ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارباب اختیار کو مزید اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور مزید اس کے اوپر ایک اچھا سلیبس تیار کر کے، جس طریقے سے میں نے پچھلے دنوں میں سننے میں آیا کہ سیریس سٹڈیز کے حوالے سے گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو ہے نا بچوں کے لیے کچھ سیرت کے جو واقعات ہیں اور ہسٹری سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اسلامیات میں شامل کی جائیں، بالکل باقاعدہ اس کے اوپر کمپٹیشن ہوتے ہیں، لیکن مزید اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، انہینسمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس میں جو علماء دین ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کریں۔ اور ہر سال جب بھی سیرت کی بات ہوتی ہے تو یہی بات آتی ہے کہ سیرت کی تو ضرورت ہر طبقے میں ضرورت ہے، تو وہاں پہ بچوں کی تو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خواب کے جواب میں کیا فرمایا؟ واہ واہ، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے ابا جان آپ وہ کچھ کر ڈالیے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے والد گرامی کیا فرما رہے ہیں، قربانی میری ہوگی، مجھے لٹایا جائے گا۔ علامہ صاحب نے بھی یہی درس دیا نا جب انہوں نے فرمایا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، بالکل سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو یہی وہ آداب فرزندی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لخت جگر ہیں، سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن جو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، تو آپ کی تربیت دیکھیں آپ نے کیا، آپ نے کربلا معلیٰ کے اندر اتنی بڑی قربانی کا جو نذرانہ پیش کیا ہے، یہ وہ اس حسین تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ آج بھی جو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پوری دنیا کے اندر۔ اچھا، ان کی طرف پتہ نہیں ہمارے لوگوں کی ہماری توجہ کیوں نہیں جاتی؟ انہوں نے جنہوں نے یہ ایگزامپل سیٹ کی ہیں پوری دنیا میں اور رہتی دنیا تک، انہوں نے یہ جو علم ہم آج کل پڑھ رہے ہیں اور اس پہ بڑے اتراتے ہیں، انہوں نے تو یہ کوئی نہیں پڑھا تھا۔ جی جی جی، تو سردار بھی وہی ہیں اور قربانیاں بھی انہوں نے دی ہیں اور ایگزامپلز بھی انہوں نے سیٹ کی ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ صوفیاء کرام کی ہسٹری کو پڑھیں، اہل بیت کرام کی ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے جو ہے وہ ایگزامپلس کو سیٹ کیا ہے اور ایسی گولڈن ایگزامپلس بنائی ہیں کہ آج رہتی دنیا تک وہ موجود ہیں۔ ایسے ہی ہے، لیکن جو انوویشن اور ریسرچ کے نام کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت خدمت کر رہے ہیں، یقیناً وہ اپنی جگہ پر اپنے لیول پر خدمت ہے، لیکن اصل جو خدمت ہے وہ یہ ہے کہ ہم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کے جو پرسنالٹی ہے اس کو سامنے لے کر آئیں۔